سورۃ المومنون کا چھٹا رکوع اور یہ سورۃ المومنون کا آخری رکوع ہے اور 18ویں پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا جس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے اس میں ایک دعا سکھائی گئی، قل ربی، اے محبوب آپ اس طرح کہیں، اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، ربی اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو مجھے ظالم قوم میں داخل نہ کرنا۔ نبی تو معصوم ہے، نبی کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ دعا جو سکھائی گئی اس میں اصل میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا عذاب کس قدر ہولناک ہے اور اس سے ہر وقت ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں تعلیم دی گئی۔ کیونکہ عذاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو آتا ہے ظالموں پر، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے کہ جو اصل تو ظالموں پر آتا ہے لیکن نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہوتا، نیک لوگوں کے لیے وہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے زلزلہ ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن اس زلزلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی مارے جاتے ہیں، اس زلزلے میں نیک لوگ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ تو جو نیک لوگ جو مومن ہیں وہ جب زلزلے سے انتقال کرتے ہیں اور مکان گر جاتا ہے اور وہ مکان کی چھت کے نیچے دب کر انتقال کر جاتے ہیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ جو دیوار کے نیچے دب کر انتقال کر جائے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سیلاب ہے، طوفان ہے، تو یہ اس طرح کا اجتماعی جب معاملہ ہوتا ہے اس میں مسلمان بھی اگر انتقال کر جائیں تو حدیث پاک میں ہے کہ پھر لوگ اپنے اپنے عمل پر اٹھائے جائیں گے، کسی کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا اور کسی کے لیے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہوگا اور کسی کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ تو یہ تو بات درست ہے کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن یہ جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ سیلاب، زلزلوں، طوفان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو انتقال کر جاتے ہیں، ان کا کیا گناہ ہوتا ہے؟ تو اس بات کو آج اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اس کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو گناہگار نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ تو عرض کی گئی، مالک جب تیرا عذاب آئے تو مجھے ظالموں میں نہ کرنا، یعنی اس عذاب کی لپیٹ سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوف عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ عذاب ضرور ہم آپ کو دکھانے پر قادر ہیں، لہذا یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ عذاب سے وہ بچ سکتے ہیں، عذاب ضرور آئے گا، کب آئے گا وہ اللہ جانتا ہے، جب وہ چاہے گا تب ان پر عذاب آئے گا۔ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، پھر اس طرح لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور ہماری طرف سے کوئی برا سلوک نہ ہو
تو یہ لڑائی یک طرفہ ہوتی ہے۔ مشہور بات ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اگر دوسرا ہاتھ آگے ہی نہ بڑھے تو تالی کیسے بجے گی؟ تو یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے لوگوں نے دی کہ اگر سامنے والا ہی بک بک کرتا رہے اور دوسرا خاموشی سے سنتا رہے اور وہ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ دے اپنی طرف سے، اور وہ کنارہ کشی اختیار کر دے، تو لڑائی میں شدت نہیں آتی۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، وہ برا سلوک کرتے ہیں اور یہ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ یہاں سے خاموشی ہوتی ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ کبھی نہ کبھی اس ظالم کو احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ کتنا بھی بڑا انسان ظالم ہو، ایک وقت ایسا اس پر ضرور آتا ہے کہ اس کے دل پر خوف طاری ہوتا ہے، وہ چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے، اسے اپنی آخرت یاد آتی ہے، یہ رب کا کرم ہوتا ہے۔ جب اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے، فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، برائی کو سب سے اچھی بھلائی کے ذریعے دور کرو، برائی کو سب سے اچھی بھلائی کے ذریعے دور کرو۔ کہتے یہ ہیں کہ آگ جو ہے وہ آگ سے نہیں بجھائی جا سکتی، یہ ایک حقیقت ہے کہ آگ کے لیے پانی چاہیے، تو ایک آگ بنا ہوا ہے تو دوسرا بھی آگ بن جائے گا تو آگ اور لگے گی، تو دوسرے کو پانی بننا ضروری ہے۔ خاص طور پر گھریلو جو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی کے جو جھگڑے ہیں یا ساس بہو کے جو جھگڑے ہیں، جب دونوں طرف سے آگ ہی برستی رہے گی تو جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔ وقل ربی، اور آپ کہیے، عرض کیجئے، اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں ہمیں تعلیم ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے تمہیں ڈرنا ہے اور اس سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں جب وہ چاروں طرف سے مجھے گھیر لیں اور وسوسے کا شکار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دعا ایسی پیاری دعا ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ دعا پڑھنے والے کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ تو آیت یہ نوٹ کر لیں، یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے، گناہ کرتا رہا، اب موت کا وقت آیا، قال رب ارجعون، تو وہ عرض کرے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے، اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اب واپس ایک موقع دے دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں۔ دنیا میں بھیج دے تو اس دنیا کو جو میں چھوڑ آیا ہوں، اس دنیا میں جا کر دوبارہ شاید نیک اعمال کروں۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جانے سے پہلے سوچ لے، جانے سے پہلے سوچ لے، اور تیاری جو کرنی ہے وہ یہاں کر لے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو اپنی زبان سے ہی لوگ کہیں گے، لیکن اس کے کہنے کا کوئی فائدہ انہیں نہ ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ،
مرنے کے بعد ان کے پیچھے عالم برزخ ہے، الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک، جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک جو عالم ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ان کے درمیان اس دن کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی۔ باپ بیٹا، ماں بیٹی، بھائی بہن، سب کے رشتے ختم ہو جائیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو اپنے رشتہ دار کی فکر نہ ہوگی، بلکہ وہ دیکھ کر اس سے دور بھاگتا ہوگا۔ یعنی اس میں یہ درس ہے کہ دنیا کے یہ رشتے جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ان رشتوں کی خاطر رب کو ناراض نہ کرو، یہ رشتے تمہیں قیامت میں کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ آج دنیا کے اندر دنیا بڑی مطلبی ہے، آج دنیا کے اندر لوگ رسمی طور پر پوچھ تو لیتے ہیں نا کہ کیا حال ہے، اور سامنے والا کہہ دے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو ٹھیک ہے، اور سامنے والا اگر لمبی کرے اور اپنے حالات شروع کر دے تو پوچھنے والا پریشان ہو جاتا ہے، پھر وہ دل میں نیت کر لیتا ہے کہ بابا اس سے تو کبھی نہیں پوچھنا، یہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا بڑی مطلبی ہے۔ تو جب اس دنیا کے اندر یہ حال ہے تو قیامت کے اندر کون پوچھے گا؟ فرمایا وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے کسی کا حال نہیں پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہاں تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے اندر جو تھوڑا بہت پوچھتا بھی ہے نا، جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو دوسرے کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ سفر میں دیکھ لیں، ایئرپورٹ پر دیکھیں، آپ اس وقت دیکھیں کہ جب انسان کو اپنے سامان کی فکر ہوتی ہے کہ میرا سامان زیادہ ہے، اب میں کم کیسے کروں، تو ایسے بہت سارے مراحل آتے ہیں۔ عام طور پر جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پر عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، خاص طور میدان عرفات میں نفسا نفسی کا عالم نظر آتا ہے۔ لوگ اپنی پڑی ہوتی ہے، لوگ بچھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بسا اوقات اپنے قریبی رشتہ دار بھی بچھڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو ساری توجہ اپنی طرف ہو جاتی ہے انسان کی۔ جب دنیا میں یہ حال ہے تو قیامت کی ہولناکیاں تو وہ ہولناکیاں ہوں گی کہ فرمایا بچے بوڑھے ہو جائیں گے ان ہولناکیوں کو دیکھ کر۔ فمن ثقلت موازینہم، تو جن کے وزن بھاری ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جن کا ایمان برباد ہو گیا انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی، آگ ان کے منہ کو جلا دے گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ میں چہرہ بگڑ جائے گا، اوپر والا ہونٹ سکڑ کر وہ آدھے سر تک آ جائے گا، اور نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا، دانت باہر کی طرف نکل آئیں گے، اور اتنا بڑا جسم ہو جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں کہ ایک ایک داڑھ جو ہے بڑے بڑے پہاڑ سے ہی بڑی ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ انسان کتنا بڑا ہوگا اور کیسی بھیانک شکل ہوگی۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ الم تکن آیاتی تتلا علیکم،
ان مجرموں سے جہنم میں کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تو تم ان آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ روئیں گے، چلائیں گے، قالوا وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہمارے دل کی سختی غالب آ گئی، ہماری نحوست ہم پر غالب آ گئی کہ ہم نے نصیحتیں سن کر بھی عمل اس پر نہ کیا۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب تو ہمیں اس جہنم سے باہر نکال، دنیا میں بھیج دے، ہم اچھے عمل کریں گے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر اگر دنیا میں واپس جا کر ہم گناہ کریں تو واقعی ہم ظالم ہوں گے، ایک دفعہ پھر بھیج دے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا رب فرمائے گا دھتکارے ہوئے یہیں پر پڑے رہو، ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں پڑے رہو۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا، ایک فریق یہ کہتا تھا، یقولون وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے ایسے بندے تھے کہ جو اس ماحول کے اندر بھی مجھے یاد کرتے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا تو تم ان کا مذاق اڑاتے، جس طرح آج نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لوگ داڑھی شریف کا مذاق اڑاتے ہیں، شرعی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نیک آدمی جہاں بھی نظر آ جائے تو وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر جو کفار ہیں وہ جو تعصب رکھتے ہیں وہ تو نیک لوگوں سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، وہ تو انہیں دقیانوسی، بیکورڈ اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یہاں تک کہ تم ان سے مذاق کرنے میں میری یاد بھی بھول گئے، مجھے بھی بھول گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ آج کوئی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور فیشن اپنانے والا کوئی کارٹون نظر آ جائے تو لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں۔ کان میں بالیاں پہنی ہوئی ہیں، گلے میں زنجیر لٹک رہی ہے، ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے، پیچھے بالوں کی پونی بنی ہوئی ہے، عجیب و غریب کارٹون جیسی شکل بنائی ہوئی ہے، لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جناب یہ ہیرو بنا ہوا ہے۔ اسے ذرا بھی شرم نہیں آتی فیشن کرتے ہوئے، اور ہمارے دوستوں کو سنت پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے۔ اب عورتوں کو دیکھیں نا، جس قسم کا فیشن آئے گا عورتیں اس لباس کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب ہمیں تو فیشنوں کی اتنی سمجھ نہیں پڑتی، لیکن ہمارے دوست احباب ہمیں بتاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کبھی جو ہے لمبے کرتے کی فیشن آتی ہے تو کبھی شارٹ کی آتی ہے، تو ہر قسم کے، اور پھر فیشن کی ایسی تقلید ہے کہ آنکھیں بند کر کے سب کریں گے تقلید۔ بسا اوقات تو بعض ایسا لباس پہن کر آتے ہیں کہ مرد بھی بیچارے کارٹون لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ہم تو ہنستے ہیں نہ ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کیسا لباس پہنا ہے انہوں نے، تو کہتے ہیں جناب یہ اس کی آج کل فیشن چلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نظر آئے، انہوں نے پینٹ پہنی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے پینٹ پھٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے پینٹ جو ہے پھٹی ہوئی تھی۔ تو وہ گئے تو
ہمارے ساتھی کہنے لگے مولانا صاحب کو پتا ہی آج کل اس کا فیشن چلا ہوا ہے. ہم نے کہا یہ کوئی فیشن ہے؟ بولا ہاں، جتنی جینس جو ہے جتنی سڑی ہوئی ہو جتنی پرانی ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کہا انگریزوں نے دماغ بالکل اچھی طرح خراب کیا ہوا ہے. وہ یعنی انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہودی میڈیا جس قسم کا فیشن چلاتا ہے اسی کے پیچھے آنکھیں بند کر بھاگتے ہیں. کاش ہم رسول اللہ کی سنتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا کرتے. فیشن کے لیے تو انسان لباس بدل دیتا ہے، کاش رسول اللہ کی سنتوں پر وہ اپنا لباس بدل دیتا. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان پر ہنستے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، ان اللہ والوں نے صبر کیا. آج کے دور میں جو خاتون شرعی پردہ کرتی ہے، یقین جانیے اسے کتنی مشکلات آتی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں، ان کے داڑھی رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فساد امت کے وقت جو میری ایک سنت زندہ کرے گا اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. شہید تو ایک دفعہ میدان جنگ میں جاتا ہے کٹ جاتا ہے، اور اللہ والے کو روز کاٹا جاتا ہے. تلوار کے زخم ہلکے ہوتے ہیں، زبان کے زخم زیادہ تیز ہوتے ہیں. تو زبان سے اس کے دل کو زخمی کیا جاتا ہے. جہاں جائے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اس کے باوجود بھی استقامت کا پہاڑ بن کر قائم رہنے والا کتنا خوش نصیب ہے. تو فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا، انہوں نے جو صبر کیا اور اس طنز اور اس مذاق کی کیفیت کو برداشت کیا، اس کا صلہ میں نے آج انہیں دیا ہے. انہم ہم الفائزون، بے شک ان کا بدلہ یہ ہے کہ آج یہی لوگ کامیاب ہیں. قال، اللہ تعالی فرمائے گا اے نادانو، جس دنیا کے پیچھے مرتے تھے، جس دنیا کی خاطر تم نے آخرت کو برباد کیا، جس دنیا کی خاطر رب کو ناراض کیا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے. کتنے برس تم زمین میں ٹھہرے. قیامت کی ہولناکیاں تو اپنی جگہ ہے. اس وقت ہماری جو عمر ہے، ہم آنکھ بند کر تصور کرتے ہیں عمر 50 سال ہو کہ 30 سال ہو. ایسا لگتا ہے کہ بس بچے تھے اور اتنے جلدی جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. یعنی گزرا ہوا ماضی چند لمحات لگتا ہے. ایک عید آتی ہے دوسری عید آ جاتی ہے، ایک رمضان آتا ہے دوسرا رمضان آ جاتا ہے. ایسا لگتا ہے سال نہیں بلکہ کوئی پلک جھپکنے کے اندر سال گزر رہا. تو جب دنیا کے اندر یہ حال ہے تو قیامت کی ہولناکیوں کے سامنے، آخرت کے سامنے دنیا کی کیا حیثیت ہوگی. قالوا لبثنا یوما، وہ کہیں گے مالک ہم دنیا میں تو ایک ہی دن رہے ہیں، او بعد یوم، یا کچھ حصہ دن کا، کچھ گھنٹے ہم دنیا میں رہے. یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح طور پر. فاسأل العادین، عادین گننے والے، جو گننے والے ہیں، جو صحیح گنتی کر سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لے. قال، اللہ فرمائے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تم دنیا میں ایک دن تو نہیں ٹھہرے، کچھ عرصہ ٹھہرے ہو، مگر جتنا بھی ٹھہرے ہو قلیل ٹھہرے ہو. آخرت کے مقابلے دنیا بڑی قلیل ہے. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جانتے اور سمجھتے تو کبھی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد نہ کرتے. اب جو آیات ہیں یہ آیات صبح و شام پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. جو صبح و شام ان آیات کو پڑھ لے، جادو سے، نظر بد سے، شیطان کے وار سے، دشمنوں کے وار سے، بلا سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے.
یہ جو کتاب ہے چند لمحات کی توجہ، برکات الوظیفۃ الکریمہ، یہ آپ نیچے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں جہاں صبح و شام کے وظائف ہیں اس میں یہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، یہ آخری 4 آیتیں ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا، کہ تم مر جاؤ گے اور پھر مٹی میں مل جاؤ گے اور پھر اٹھو گے نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے یہ سمجھا ہے کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، عرش کریم کا مالک ہے، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا خدا پوجے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمے پر ہے، اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے، اللہ اس سے حساب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقل رب، آپ عرض کیجئے، رب اغفر، اے میرے رب تو بخش دے، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو ہی سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔